زکوٰۃ جو ہمارے دین کا ایک بنیادی رکن اور فریضہ ہے، اس کے ادا کرنے کے کیا فضائل اور کیا فوائد و ثمرات ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہم پا سکتے ہیں۔ پہلی بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 39، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو، اور یہاں من کے بعد نکرہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں کہ چیز ذرہ برابر ہو یا پہاڑ یا اس سے بھی بڑی ہو، اخلاص نیت ہو، مال حلال طیب پاک ہو، تو جو بھی خرچ کرو گے تو رب العالمین اس کا پورا بدلہ اور عوض عطا فرمائیں گے۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، جیب میں 10 روپے ہیں، ان میں سے 5 اللہ کی راہ میں دے دیے، جو بہت فیاض سخی ہے پورے 10 دے دیے۔ لیکن جب معاملہ اللہ تعالی سے ہے اور پھر ان کی رحمت کی امید ہے، تو وہ اپنی شان کے مطابق اس طرح عطا فرماتے ہیں کہ 10 20 100 200 400 نہیں 700 گنا، اور اگر وہ چاہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نہ جانے کتنے ہیرے جواہرات موجود ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ ایک طائرانہ سی نظر صرف 2 باتوں پر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کا پورا بدلہ اور عوض دیتے ہیں، یہ دنیاوی طور پر بھی ہے، اخروی طور پر بھی ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر اپنی استطاعت حیثیت طاقت کے مطابق، میں عرش کا مالک تجھ پر اپنی شان کے مطابق خرچ کروں گا، حدیث قدسی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وقتی یا مل گیا فوراً بات ختم، یہ دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائیں، دنیاوی ہی عطا فرمائیں تو وہ ہمارے وہم و گمان سے اوپر، اور اخروی بھی ساتھ شامل ہو جائے تو پھر کوئی انسان اس کا وہم و گمان نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رب العالمین کا فضل و کرم، ان کی لطف و عنایت اور ان کی مہربانی اور نوازش دیکھیے کہ یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں کس کا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا مال، اللہ کا مال۔ تو اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیں اور اللہ اس خرچ کرنے کو قبول کر لیں بغیر کوئی فائدہ ثواب اجر دیے تو یہ بھی ان کی مہربانی۔ لیکن اگر وہ اپنے دیے گئے مال پر خرچ کرنے پر ہم سے یہ وعدہ کریں کہ وہ اس کا پورا عوض اور بدلہ عطا فرمائیں گے تو یہ ان کی کمال مہربانی اور ہم پر کمال شفقت ہے۔ تو کتنے کریم و رحیم، رحمان و رحیم رب کہ مال بھی ان کا، اور اس کے دیے جانے پر صرف برابر کی چوٹ نہیں، برابر کی بات نہیں، بلکہ اجر و ثواب اتنے کی امید اور اتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے خوشخبری کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ سورہ تغابن 28واں پارہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم واللہ شکور حلیم، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس طرح بڑھانا کہ میں آپ یا دنیا کا شاید کوئی آلہ حاسبہ اس کا نہ حساب کتاب رکھ سکے اور نہ ہی اس کی آخری معراج کو پہنچ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور بہت بردبار ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو
تو وہ اسے بڑھاتے چلے جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور وہ بہت زیادہ قدردان، شکر گزار اور بہت زیادہ بردبار و حلیم ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ایک چیز اور جواب میں دو چیزیں عنایت کی۔ اللہ کو قرض حسنہ دو، مال خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو بڑھوتی بھی، اضافہ بھی، برکت بھی، اور اس پر مستضاد یہ کہ گناہوں کی معافی بھی۔